السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں بہت زیادہ آپ کو شکر گزار ہوں جن بہنوں اور بھائیوں نے اب تک میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھایا، میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکا حافظ قرآن اور حامل قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کریم کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ آج میں نے ڈسکس کرنی ہے، میری بہنوں اور بھائیوں نے بعض مجھ سے درخواست کی ہے کہ قاری صاحب ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو حفظ تو نہ کر سکے، لیکن ہماری درخواست ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھیں جس طرح حافظ پڑھتے ہیں، اور ہماری تجوید درست ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے اپنے میموری کارڈ میں، لیپ ٹاپ میں یا جس چیز میں سہولت ہو، آپ کسی قاری صاحب کا قرآن ریکارڈ کریں، مکمل قرآن ریکارڈ کریں، اور آپ نے روزانہ ایک رکوع کو تیار کرنا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ 30ویں پارے سے شروع کریں۔ ایک صورتوں کی طرف سے کیونکہ مناسبت ہوتی ہے، بندہ جلدی سے زبان رواں ہوتی ہے اور بندہ تیزی سے چل پڑتا ہے، اور سورہ بقرہ کی طرف سے کیونکہ الفاظ کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی تو 2-4 دن پڑھ کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ 30ویں پارے کی طرف سے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زبان رواں ہو جائے گی۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آیت کو 7 بار پڑھیں۔ پہلی دفعہ اٹک اٹک کے پڑھیں گے، دوسری بار الفاظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی، اور تیسری بار جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں کافی بہتری شروع ہو جائے گی۔ آپ نے ایک آیت کو یا ایک رکوع کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پڑھنے کے اندر دیکھیں کافی روانگی آ جائے گی۔ اس کے بعد جب 7 بار پڑھ لیں گے، اب درمیان میں کوئی لفظ آپ کا غلط ہوگا، درمیان میں کوئی تجوید کی غلطیاں ہوں گی، تو وہ آپ ریکارڈنگز کے ذریعے آپ کسی بڑے قاری سے استفادہ کریں۔ امام حرمین، ائمہ حرمین یا ائمہ مسجد نبوی یا دنیا کا کوئی نامور قاری، اس کو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ قاری عبدالباسط کا قرآن جو انہوں ترتیل میں پڑھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ جو ترتیل میں أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اس طرح جو آہستہ آہستہ قاری عبدالباسط کا قرآن ہے وہ آپ ریکارڈ کریں۔ اس سے آپ کو سہولت یہ ہوگی کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھے گا تو آپ کو غلطیوں کے اوپر گرفت بہت جلدی ہو جائے گی۔ جب جلدی جلدی کو قاری صاحب پڑھیں گے تو آپ کی غلطیاں درمیان میں رہ جائیں گی۔ قاری عبدالباسط صاحب کا قرآن یہ ریکارڈ کریں، اور روزانہ ایک رکوع کو، ایک آیت کو 7 بار پڑھیں، پھر اگلی آیت کو 7 بار پڑھیں، پھر اگلی آیت کو 7 بار پڑھیں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یا پورے ایک ہی رکوع کو آپ 7 بار پڑھ لیں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ 7 بار پڑھیں کہ آپ کی زبان تسلسل سے رواں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شیخ عبدالباسط کا آپ قرآن جو ترتیل میں ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ والا قرآن آپ اپنے میموری کارڈ یا لیپ ٹاپ یا جس چیز میں سہولت ہو آپ اس کو رکھیں، اور وہ والا قرآن آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں، اور اس رکوع کو بالخصوص سنیں جس رکوع کو آپ نے تیار کیا ہے۔ روزانہ جو آپ 4 رکوع، 5 رکوع یا 1 سپارہ پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ایک رکوع پڑھیں اور اس کو اچھی طریقے سے آپ تیار کریں۔ اچھے طریقے سے تیار کرنے کے بعد آپ شیخ عبدالباسط یا شیخ صدیق المنشاوی یا کسی بھی قاری کا جس کو آپ کو انداز پسند ہے اس کی ریکارڈنگ آپ سنیں۔ انشاءاللہ جو آپ کی تجوید کی یا لفظی غلطیاں ہوں گی وہ ریکارڈنگ سننے سے آپ کی بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اس طریقے کے ساتھ آپ ایک سپارہ نکال لیں۔ ایک سپارے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے قرآن کریم کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ وابستگی پیدا ہو جائے گی بلکہ پورا قرآن آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو حفاظ جس وقت حفظ کرتے ہیں نا تو ان کو حفظ کروانے کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کو دیکھ کر اچھے طریقے سے یاد کروایا جاتا ہے۔ جب تک ان کو دیکھ کر اچھے طریقے سے یاد نہ ہو تو استاد ان کو آگے سبق نہیں دیتا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ روزانہ جو تسلسل سے 5 رکوع 6 رکوع یا پاؤ پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں، روزانہ ایک رکوع یا روزانہ جتنا آپ سہولت تھوڑا پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ روانگی کے ساتھ آپ تسلسل سے جس طرح حافظ پڑھتے ہیں أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون، اس طریقے کے ساتھ آپ کی زبان چلنی چاہیے۔ جب تک آپ اس طریقے سے نہیں پڑھتے آپ مسلسل اس رکوع کو پڑھتے رہیں۔ مجھے امید ہے، میرا تجربہ ہے،
7 بار پڑھنے کے بعد آپ کا رکوع بہت اچھا ہو جائے گا. جب پڑھ لیں تو قاری صاحب کو سنیں انشاءاللہ آپ کی تجوید کی، اور لفظی غلطیاں بھی بہت زیادہ درست ہو جائیں گی. اس طریقے کے مطابق آپ ایک قرآن نکال لیں، انشاءاللہ ایک سپارہ بھی نکل گیا تو قرآن آپ کا درست ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ ایک سپارہ پڑھنے کے بعد آپ کو فائدہ نظر آئے گا، اور آپ تسلسل سے اگر اس کے انداز میں پورا قرآن نکال لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، اور سننے والا یہ بالکل ججمنٹ نہیں کر سکے گا کہ آپ حافظ ہیں یا ناظرہ خواں ہیں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی ابو بکر حیات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.